Dear students, in this module, we are going to discuss a very interesting aspect of using sociological perspective to see the things around us, which is called the sociological imagination. By sociological imagination, we mean to say that the things around us are not the way that we look into those things, or the events around us might not be the way we look into those events. چیزیں ایسی نہیں ہیں، حقائق ایسے نہیں ہیں جیسے ہمیں محض دیکھنے سے نظر آتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ ایک صحرا میں جا رہے ہوں تو بہت دور آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے پانی موجود ہے. حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سراب ہے، وہ ایک دھوکہ ہے. بالکل اسی طرح ہم محض ہماری جو کامن سینس آبزرویشنز ہوتی ہیں ان سے جب ہم چیزوں کو دیکھ کے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ہمیں صحیح نتائج اخذ کرنے میں مدد نہیں دے سکتی. سوشولوجیکل امیجنیشن ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اٹ واز گیون بائی سی رائٹ ملز. سی رائٹ ملز کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے: پرائیویٹ ٹربل ورسز پبلک ایشو. پرائیویٹ ٹربل اور پبلک ایشو سے کیا مراد ہے، اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا دوست، آپ کا کزن جو ہے وہ گریجویشن کے ایگزامس دیتا ہے اور وہ انگلش میں فیل ہو جاتا ہے، اور اس انگلش میں فیل ہونے کی وجہ سے وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ نہیں کر پاتا. ناؤ ہو از گوئنگ ٹو بی بلیمڈ؟ ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر موسٹ آف دا ٹائم that individual student is being blamed for his failure. But if you would see it in that broader perspective, تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ اچھا صرف میرا کزن ہی فیل نہیں ہوا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلئر کا شکار ہوئے ہیں، اور محض ایک لینگویج کے اندر ان کا جو فیلئر ہے اس کی وجہ سے ان سے جو ان کی ایجوکیشن کا حق ہے وہ چھین لیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ he is not he or she would not be able to continue his or her studies until unless he passes that particular subject. اچھا، اب جب ہم اس کو تھوڑا سا مزید پروب کریں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ فالٹ شاید اس انڈیویجول میں نہیں ہے، فالٹ لائز ان دا سسٹم، بیکاز شاید 80% ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اس انگلش کے سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں. تو وہ 80% سے مراد 100 میں سے 80 انڈیویجولس ہیں، اور وہ انڈیویجولس جو ہیں ہر انڈیویجول کو اس ایک مسئلے کی کاز یا وجہ ٹھہرا دینا شاید درست نہیں ہے. سی رائٹ مل یہ کہتا ہے کہ جب آپ پبلک ایشو کو پرائیویٹ کانٹیکس میں دیکھیں گے، انڈیویجول کے اس مسئلے کو جو ہے وہ ایک براڈر گلوبل یا سوسائٹل کانٹیکس میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ہم جس چیز کو وجہ ٹھہرا رہے ہیں، یعنی وہ انڈیویجول جس کو ہم وجہ ٹھہرا رہے ہیں، شاید وہ انڈیویجول وجہ نہیں ہے. وجہ جو ہے وہ سسٹم ہے، جس سسٹم کے اندر گریجویشن میں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایپلی ایڈیکیٹلی پرفیکٹلی جو ہے وہ گراسپ نہیں کر سکے اس ڈسپلن یا اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو، جس کی وجہ سے جو فیلئر کا ریٹ ہے وہ اتنا ہائر ہے. اسی طرح سے وہ ان امپلائمنٹ کی ایک ایگزامپل دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان امپلائمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں ہائر ہے تو یوزلی جو ان امپلائڈ پیپل ہوتے ہیں ہم ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اچھا یو ہیو بین فیل ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ کمپٹیشن، اور اس کمپٹیشن میں تم چونکہ دوسروں سے پیچھے رہ گئے ہو، اس وجہ سے فیلئر کے ذمہ دار تم خود ہو. لیکن سی رائٹ مل کہتا ہے کہ شاید ایسی وجہ نہیں ہے. اس انڈیویجول نے ہو سکتا ہے کہ ایکولی محنت کی ہو، ایکولی اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کیا ہو، لیکن اس کے باوجود جو فیلئر ہے دیٹ لائز ود ان دا سسٹم، ود ان دیٹ اسٹرکچر. تو وہ جو اسٹرکچرل کنسٹرینٹس ہیں وہ اس کے لیے ایک ایسا سسٹم پروڈیوس کر رہی ہیں جس میں شاید وہ چاہتے ہوئے بھی بھرپور محنت کے باوجود جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو پایا. So this is all about the personal troubles versus the public issues. In a nutshell, sociologists are using that sociological imagination
to translate the private troubles into the public issues, and they look for the general patterns in which the behaviors of particular people are to be explained or to be understood. And by understanding those public issues, we can better explain how those individuals are playing their roles within that broader social structure.